حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان اور یہ عظمت کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کرنے کے بعد نور محمدی کو ان کی پشت میں رکھا۔ جیسے ہی نور محمدی ان کی پشت میں رکھا تو حضرت آدم روشن ہو گئے، حضرت آدم چمکنے لگے۔ اب تمام ملائکہ اسی نور محمدی کی تعظیم کے لیے حضرت آدم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب قدیر، یہ تمام ملائکہ میرے پیچھے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہیں اور میرے کانوں میں ہلکی ہلکی تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہ تسبیح کون پڑھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم سنو، تمہارے کانوں میں جو ہلکی ہلکی تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہ جو تمہاری پشت میں میرے آخری نبی کا نور رکھا ہوا ہے، وہ نور میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور میری حمد بیان کر رہا ہے، وہی نور میری تسبیح پڑھ رہا ہے، اسی کی تسبیح پڑھنے کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے۔ اور یہ تمام ملائکہ جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہ اسی نور کی تعظیم کے لیے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں، مولا اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دے۔ تو جیسے ہی وہ نور آپ کی پشت سے منتقل ہو کر آپ کی پیشانی میں رکھا گیا تو تمام ملائکہ پیچھے سے آگے آ گئے اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم سنو، پیچھے کھڑے تھے فرشتے تو تعظیم کے لیے کھڑے تھے، اب وہ نور تمہاری پیشانی میں رکھ دیا گیا، اب تمام ملائکہ آگے آ گئے، یعنی یہ اسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں، رب قدیر، تمام ملائکہ نور محمدی کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نور میرے جسم کے ایسے حصے میں رکھ دے تاکہ میں بھی اس کا دیدار کر سکوں۔ تمام ملائکہ تو اسے دیکھ کر مستفیض ہو رہے ہیں، میں بھی اس کا دیدار کر سکوں، مولا اے یہ نور میرے جسم کے ایسے حصے میں رکھ دے۔ تو اللہ نے نور محمدی کو منتقل کیا، منتقل کرنے کے بعد حضرت آدم کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں رکھ دیا۔ حضرت آدم کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں وہ نور محمدی آیا تو حضرت آدم نے محبت کے ساتھ چوما، اور چومنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو نور محمدی کو محبت سے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا یہ تمہارے باپ آدم کی سنت ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ نور محمدی نام مصطفیٰ کو سن کر اس کو چوم کر اپنے انگوٹھوں کو اور آنکھوں سے لگانا یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہوا کہ نور محمدی حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا، پھر منتقل ہو کر آپ کی پیشانی میں آیا، پھر وہ منتقل ہو کر آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں رکھ دیا گیا، پھر آپ نے اس کی تعظیم کے لیے انہیں چوما، اور چومنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، نام مصطفیٰ سن کر چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، فرمایا جاتا ہے کہ جو نام مصطفیٰ کو سن کر چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو مصطفیٰ کے نام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی میں خوب اضافہ فرماتا ہے، اور اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی کم نہیں ہوتی ہے جو نام مصطفیٰ کو سن کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے انگوٹھوں کو۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، تاریخوں میں تو آتا ہے کہ جو نام مصطفیٰ سن کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے لوگوں کی بخشش بھی فرما دی ہے اس کی وجہ سے۔ میرے پیارے مسلمانوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال کی زندگی پائی، اور پانے کے بعد 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کھلم کھلا گناہ کرتا رہا۔ جب 200 سال پورے ہو گئے تو جب اس کا وقت وصال آیا تو وہ دنیا چھوڑ کر کے جب گیا، یعنی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے
اس کے پڑوس والوں نے، اس کے خاندان والوں نے سمجھا یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس کے گناہ بالکل ظاہر ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، نہ اسے شرم تھی نہ حیا تھی، یعنی اس کے گناہ ظاہر ہیں۔ تو تمام لوگوں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، یہ تو بہت بڑا سیاکار ہے، یعنی اس کے گناہ ظاہر ہیں، کھلم کھلا گناہ کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ندا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، فلاں جگہ پر جائیے، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے گناہ گار سمجھ کر اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ جائیے اور اس کو وہاں سے اٹھائیے اور اس کو غسل دیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے زمین میں دفن کیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آنے کے بعد میرے پیارے مسلمانوں، اس انسان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو غسل دیا، اچھی طریقے سے اس کو دفن کیا، پھر لوگوں سے پوچھا آپ نے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا، اسے گندگی کے ڈھیر پر کیوں پھینک دیا؟ تو لوگوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے اسے غسل کیوں دیا، آپ نے اسے کیوں نہلایا دھلایا، آپ نے اس کو دفن کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، آپ نے اس کو کیوں قبرستان کے اندر دفنایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کیا ماجرا ہے، سمجھ نہیں آتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں گنہگار تھا یہ، 200 سال تک اس نے تیری نافرمانی کی، لیکن اس کی کون سی ادا تجھے پسند آ گئی؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ سنو، جب یہ توریت پڑھتا تھا، یعنی توریت کتاب یہ پڑھنے جانتا تھا، جب توریت کو کھولتا تھا اور اس توریت کے اندر جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا، میرے پیارے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، صرف مصطفیٰ کا ذکر ہے توریت کے اندر، تو وہ توریت پڑھتا اور جب مصطفیٰ کا نام آتا تو محبت سے چوم لیا کرتا اور آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگانے کی برکت ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میں نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ انسان اگر محبت سے چومے اور آنکھوں سے لگائے تو اللہ بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے اس کی نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نام مصطفیٰ چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ ہمارے باپ آدم کی سنت ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، پوچھے کہ میاں نام مصطفیٰ سن کر اور نام مصطفیٰ پڑھ کر جو ہے تم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہو، یہ کس کی سنت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کہہ دینا کہ یہ ہمارے باپ آدم کی سنت ہے، کیونکہ حضرت آدم نے سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں وہ نور مصطفیٰ رکھا گیا، تو آپ نے محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگا کر پوری دنیا کو سبق دے دیا کہ نام مصطفیٰ سن کر آنکھوں سے لگانا یہ تمہارے باپ آدم کی سنت ہے۔